السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں سب بخیر ہوں گے۔ آج ہم سیکھیں گے نماز کے فرائض۔ نماز کے کل 13 فرائض ہیں۔ نماز کے کل کتنے فرائض ہیں؟ 13 ہیں۔ ان میں سے 7 چیزوں کا نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز کے کل 13 فرائض ہیں اور ان میں سے 7 چیزوں کا نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ ان کو شرائط نماز یا باہر کے فرائض کہتے ہیں۔ کو کیا کہتے ہیں؟ شرائط نماز یا نماز کے فرائض کہتے ہیں۔ باقی 6 چیزیں جن کا نماز کے اندر کرنا ضروری ہے، ان کو ارکان نماز یا اندرونی فرائض کہتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز قصداً یا بھولے سے چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، بلکہ نماز کا لوٹانا فرض ہوتا ہے، اور سجدہ سہو سے بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اگر نماز کے جو فرائض ہم سے چھوٹ جاتے ہیں تو ہماری نماز سجدہ سہو سے بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے باہر کے 7 فرائض کیا ہیں؟ باہر کے 7 فرائض کیا ہیں؟ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا، یعنی اپنے بدن کا پاک ہونا ہے۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا اور جانماز کا بھی پاک ہونا۔ جو بھی ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں کا کیا ہے؟ ہمارا پاک ہونا ضروری ہے۔ فرائض ہے یہ ہمارے اوپر، فرض ہے یہ ہمارے اوپر کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارے کپڑے پاک ہو، اور جس جانماز پہ ہم نماز پڑھیں وہ جانماز بھی پاک ہو۔ نمبر 3، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ نمبر 4، ستر کا چھپا ہونا، یعنی نماز میں جو چیزیں ہمیں چھپانے کے لیے، مطلب ہمارے بدن کا چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ خالی چہرہ اور یہ گٹوں تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پیر یہ کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ باقی ساری پورا صدر ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6، قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونا۔ قبلے کی طرف کھڑا ہونا، جب نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارا رخ کہاں ہو؟ قبلے کی طرف ہو۔ نمبر 7، نماز کی نیت کرنا۔ نماز کی نیت کرنا بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو یہ تو فرائض ہو گئے ہمارے باہر کے، جو ہم نے ابھی بتائے: بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، ستر کا چھپا ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا اور نماز کی نیت کرنا۔ یہ ہمارے فرائض کہاں کے ہو گئے؟ 7 فرائض ہمارے باہر کے ہو گئے۔ اب اندر کے 6 فرائض کیا ہیں؟ اندر کے 6 فرائض کیا ہیں؟ قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو عاجزی سے کھڑے ہوئے ہیں اور صحیح سے کھڑے ہوئے ہیں، یہ سب سوچ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، تو ہم بالکل سیدھا کھڑا ہونا، کوئی حرکت، ہلنا جھلنا نہیں ہے کہ ادھر ہل رہے ادھر ہل رہے، ایسا کچھ نہیں کرنا ہے، سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ نمبر 2، قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ قرات یعنی قرآن شریف پڑھنا۔ نمبر 3، رکوع کرنا۔ نمبر 4، دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 5، قاعدہ آخرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا، یعنی جو ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں اس میں بیٹھنا، قاعدہ آخرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ نمبر 6، اپنے ارادے سے نماز کو پورا کرنا۔ یہ نماز کے باہر کے فرائض ہیں۔ اگر اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہماری نماز کے فرائض چھوٹ گئے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نماز کو لوٹانا ہوگا۔ فرض نماز ہے کو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ لوٹانا ہوگا۔ ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، ہمیں نماز کو لوٹانا ہمارے اوپر کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ اگر ہماری نماز میں سے یہ جو میں نے 13 فرائض بتائے ہیں اس میں سے ہمارا کچھ بھی چھوٹ گیا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز کو واپس لوٹانا ہے۔ سجدہ سہو کرنے سے بھی ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نمازیں ادا کرنے والا بنائے، نماز کو صحیح سے ادا کرنے والا بنائے، نماز کے ارکانوں کو پورا کرنے والا بنائے،
اور ہماری نمازیں کامیاب ہو جائیں، صحیح ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے والا بنائے جیسی اس کو پسند ہے۔ آمین ثم آمین۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔